دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گئیں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ کرتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ اے ظلم کے ماتوں لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نہ لے جائیں گے۔ اب میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی سرگم کارکن اور جنرل سیکرٹری جو کہ خود بھی جبری گمشدگی کا شکار رہی ہیں، پچھلے 12 سالوں سے وہ لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھاتی آ رہی ہے، ڈاکٹر دی محمد بلوچ کی صاحبزادی سمیع الدین بلوچ سے درخواست کرتی ہوں کہ آئے اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ والد کی گمشدگی، والد کی غیر موجودگی اور اپنے بابا کو ہر اس لمحے میں یہ سوچنا کہ وہ کس زندان میں ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ کیسا ہے۔ شاید یہ درد، یہ تکلیف جو آج عبدالحمید کی بیٹیوں کے اوپر ہے، اگر میں کہوں کہ اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے تو شاید میں اس بات میں رد نہیں ہوں گی، کیونکہ والد گھر کا واحد کفیل ہوتا ہے، گھر کا واحد سربراہ ہوتا ہے۔ بیوی بچے، وہ گھر سے تعلق رکھنے والا وہ ہر ایک چیز، ہر ایک رشتہ اس کی غیر موجودگی میں گمشدہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے عبدالحمید کی جبری گمشدگی کو 8 مہینے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں بہن، اس کے جو ہے بہن بھائی، ہر ایک کی زندگی جو ہے گمشدہ ہو چکی ہے، ہر ایک کی زندگی متاثر ہو چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کے بجائے پریس کلبوں میں آ رہی ہیں، جو ہے وہ بچیاں جو کبھی اس سڑکوں سے شاید گزرتی بھی نہیں تھیں، شاید ان کو کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ پریس کلب کہاں پر ہے، یہ کس سڑک پر آتی ہے، لیکن آج وہ اس طرح سے مجبور ہیں کہ وہ سڑکوں پر آتی ہیں، چیخ کر، چلا کے، سسک کے، فریاد کر کے اپنے بابا کی بازیابی کی جو اپیل کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کا جو رویہ ہے وہ اب مزید قابل قبول نہیں ہے۔ اب تک ہم جو ہے تمام وہ قانونی اور آئینی طریقے آزما رہے تھے، ہم سڑکوں پر جانا، پریس کلبوں پر بیٹھنا، ڈی چوک پر دھرنا دینا، سردیوں اور دسمبر کے راتوں کو جو ہے سڑکوں پر گزارنا، اور گرمی جون اور جولائی کے مہینوں میں جو ہے دن کڑکتی دھوپ پر ہم جو ہے سڑکوں پر ہمارا آنا اور اپنے پیاروں کی مطالبہ، ان کی بازیابی کی فریاد۔ میرے خیال میں اب یہ بس ہے، اب مزید یہ طریقہ ہم اختیار نہیں کریں گے۔ اگر ریاست کو خود اپنے آئین، خود اپنے قانون، خود اپنے جو ہے انصاف کے اداروں پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ہم کس جو ہے امید سے انہی اداروں کے پاس جا رہے ہیں؟ جب ریاست کو اپنے بنائے ہوئے آئین پر اعتماد نہیں ہے تو ہم کس امید سے جو ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنے پیاروں کی بازیابی کی امید جو ہے ان کی فریاد ان کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ آج عبدالحمید کی بیٹی کے جو آنسو آ رہے تھے سڑک پہ، مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار میں سامنے آئی تھی تو میرے بھی آنسو اس طرح نہیں رک رہے تھے جب میں اپنے والد کی بازیابی کے لیے مائک پکڑ کر بات کر رہی تھی۔ مجھے بھی اس کی طرح نہیں پتا تھا کہ کس طرح بات کیا جاتا ہے، کس طرح جو ہے مطالبے کیے جاتے ہیں، کس طرح سڑکوں پر جا کر اپنی فریاد بتانی پڑتی ہے۔ لیکن میری زندگی کے، میری چھوٹی بہن میلک کی زندگی کے 12 سال
اس جو ہے ناانصافیوں میں، اس در بدر بھٹکنے میں، ان پریس کلبوں کے سامنے، ان جو ہے عدالتوں کے سامنے گزر گئے۔ میں خدا را درخواست کروں گی، میں ریاست پاکستان سے جو ہے درخواست کروں گی کہ ابھی بھی وقت ہے۔ آج چونکہ کل 2021 کا اختتام تھا اور کل رات سے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ نئے سال کو خوش آمد کہہ رہے ہیں، لوگ جو ہے پر امید ہیں نئے سال کے حوالے سے، لیکن ایک ہم لوگ ہیں جو بلوچستان کے جو ہے کونے کونے سے آ کر کراچی کی سڑکوں پر اپنے پیاروں کی تصویریں لیے ان کی جو ہے بازیابی کی بات کرتے ہیں۔ آیا ہمیں حق نہیں ہے؟ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ اگر آپ نے خود ہی ہمیں اس ملک کے شہری سے جو ہے رجسٹر سے نکالا ہے تو آپ ہمیں صاف صاف بتا دیں، نہ تو ہم اب بھی خود کو اس ملک کے شہری سمجھتے ہیں اور ہم اب بھی اس ملک کے قانون اور آئین کی احترام کرتے ہیں، اب بھی ہم جو ہے آپ کے سامنے آتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ نیا سال جو کہ لوگوں کے لیے امیدیں لے کر آتی ہے، لوگ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، نئی امیدیں لے کر آتے ہیں ان کے دلوں میں، نئے خواب بنتے ہیں، نئے جو ہے پلاننگز کرتے ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے، لیکن ایک ہم لوگ ہیں جو ہماری زندگی ہمارے پیاروں کی جو ہے بازیابی کی جدوجہد سے شروع ہو کر ان کی بازیابی کی جدوجہد تک ختم ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ عیدیں کیا ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ جو ہے دوسرے مذہبی رسومات کیا ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ نئے سال کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے، ہمیں کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے، ہمیں کسی خوشی کا اندازہ نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں صرف ایک درد، ایک کرب، ایک جو ہے جبر میں گزر رہی ہیں، اور جو ایک ہماری زندگیوں میں بدل رہا ہے وہ ہمارے پیاروں کی جو ہے مہینے اور سال کے وہ تاریخ ہیں جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں ان کے لیے اور مزید خدشہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ان کا جو ہے ان کی جبری گمشدگی کا عرصہ دراز ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ 2015 سے جو لوگ جبری طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں ہم ان لوگوں کی بازیابی کی یقین دہانی نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ جس طرح سے ہمارے پیاروں کی جو ہے جبری گمشدگی کا وہ عرصہ دراز ہوتا جائے گا، حکومت اور مزید ہمارے پیاروں کی کیسز کے اوپر اور مزید بہانے کرے گی۔ لیکن آج چونکہ سال کا نیا دن ہے، آج اس دن کے توسط سے میں ایک دفعہ پھر حکومت پاکستان سے کہنا چاہوں گی کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی حالات سدھر سکتے ہیں، ابھی بھی معاملات بدل سکتے ہیں، ابھی بھی پیارے لوٹ کر آ سکتے ہیں، ابھی بھی جو ہے یہ مائیں بچیاں اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتی ہیں۔ تو خدا را آپ جو ہے اپنے سسٹم کو برقرار رکھیں، جس طرح سے جو ہے آپ اپنے قانون اور آئین کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اس چیز کا اعتماد ان بچے اور بچیوں سے نہیں ہٹائیں۔ جب تک جو ہے انصاف نہیں ہوگا تب تک جو ہے بدامنی ہوگی، لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور اس طرح دربدر اور تکلیف کا شکار ہوں گے، تب تک امن نہیں ہوگا، اور ہمارے پیاروں کی گمشدگی کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، اگر ہزاروں سال بھی گزر جائیں ہم تب بھی مطمئن ہو کر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ جب بھی کسی جبری گمشدہ افراد کے بارے میں بات ہوگی ہم اس صفحے میں کھڑے ہوں گے، جب بھی ایک ماں اپنے پیارے کی تصویر لیے بیٹھی ہوگی ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب بھی ایک بہن پریس کلب کے سامنے فریاد کرے گی ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک ہمارے لوگ واپس نہیں لوٹیں گے، جب تک ہمارے پیارے ہمیں واپس نہیں ملیں گے، جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا، جب تک ہمیں ہمارے قانون اور آئینی حقائق نہیں دیے جاتے، تب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ جدوجہد کسی جو ہے جائیداد کے لیے نہیں ہے، یہ جدوجہد کسی روڈ اور سڑکوں کے لیے نہیں ہے، یہ جائیداد بڑے بڑے جو ہے گھروں اور بجلی اور گیس کے لیے نہیں ہے۔ بلوچستان کے ذخائر آپ لوٹ رہے ہیں، بلوچستان کے ذخائر آپ کو یاد آتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب ریکارڈ ایکٹ کے جو ہے سونے کے ذخیرے آپ کو یاد آتے ہیں، لیکن جو بلوچستان کی بیٹیاں آپ کے سامنے آئی تھی
ہے کہ ہمارے پیاروں کی بازیابی میں کردار ادا کریں، لیکن وہ آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوئی، ان کے مطالبات آپ نے کبھی نہیں سنے۔ کیا آپ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف بلوچستان کے ساحل و وسائل سے پیار ہے؟ آپ بلوچستان کے صرف ساحل و وسائل کو چاہتے ہیں؟ بلوچوں کو ان کے حقوق، ان کے ہر چیز کو آپ پامال کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہمارے لوگ نہیں لوٹیں گے۔ میں ہر بار یہی کہہ چکی ہوں، ہر بار یہی کہوں گی کہ جب تک ہمارے لوگ سامنے نہیں آئیں گے، بھلے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست وہ تھکیں، وہ ہمارے ساتھ نہ دیں، لیکن تب بھی مائیں بہنیں اپنے پیاروں کی تصویر لیے اکیلے سڑکوں پر بیٹھیں گی۔ لیکن یہ جدوجہد جاری رہے گی، یہ جدوجہد ساری رہے گی۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید ان کو سالوں سال گزر جائیں گے تو یہ خاموش ہو کر، مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ آج سال کے نئے دن پر ہم نئی امیدیں لے کر، ہم نئے خواہشات لے کر، ہم پرامن اور جو ہے پر امید ہیں کہ یہ سال ہمارے پیاروں کو لوٹائے گی ہمارے لیے۔ اس سال میں اور مزید مائیں اور بچے سڑکوں پر نہیں آئیں گی۔ اس سال میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اس سال میں کوئی مظلوم نہیں ہوگا۔ اس سال میں کوئی بچی سڑکوں پر نہیں روئے گی۔ ہم امید کرتے ہیں، اسی امید کے ساتھ ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کی تصویروں کے سامنے دیے جلائیں گے، اس امید پر کہ ہم اب بھی نا امید نہیں ہیں۔ ہم غمزدہ ضرور ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں۔ تو اس پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ایک بلوچ گمشدہ ماں بہن اپنے پیارے کی تصویر لے کر سڑکوں پر آئے گی، تب تک ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو آج کے دن کے مناسبت سے میں اپیل کرنا چاہوں گی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی تنظیم کی جانب سے کہ عبدالحمید زہری جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ان کے جو بھی سرگرمیاں تھیں، اب اپنے بنائے گئے قانون اور اپنے بنائے گئے عدالتوں کے سامنے انہیں پیش کریں۔ جس طرح سے ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ جو ہے سڑکوں پر در بدر بھٹک رہی ہیں، آپ اس وقت ان کی 6 بچے اور بچیوں کو، ان کی بیویوں کو، ہر ایک کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، ہر ایک کو اپنے مخالف کھڑا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک اچھا ملک چاہتے ہیں، پرامن ملک چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بنیادی حل جبری گمشدگی کے مسئلے پر سنجیدگی اور اس کا حل ہے۔ بہت شکریہ۔